السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سبوں کے سامنے نجاست کے اقسام کی کچھ وضاحتیں کی گئی تھی، یعنی نجاست خفیفہ اور نجاست غلیظہ اور نجاست حقیقی اور نجاست حکمی، یہ سب بتائے گئے تھے۔ آج میں حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی کس طرح سے حاصل کی جائے گی اور نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ سے کس طرح سے پاکی حاصل کی جائے گی، اس کی وضاحت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حدث اکبر اور حدث اصغر یعنی چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی، جسے بتایا گیا تھا وضو اور غسل، یعنی اگر آدمی بے وضو ہے تو اس کو وضو کرنے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا وَإِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم پہلے اپنے چہرے کو دھو اور پھر چہرہ دھونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو کہنیوں سمیت، اور پھر اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو دھو۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں وہ سب سنتیں ہیں اور نفل سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں، کوئی چیز اس کے اندر واجب نہیں ہے۔ تو 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز چہرے کا دھونا ہے۔ چہرے کا دھونا یعنی جہاں سے بال اگتا ہے وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ لمبائی میں اور چوڑائی میں ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک یہ دھونا فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اس میں تھوڑا بھی سوکھا رہ گیا، خشک رہ گیا تو پھر وضو نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اچھی طرح سے دھونا چاہیے کہ سر کے جو بال اگتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک خوب اچھی طرح سے مل مل کے دھوئیں۔ اس طرح سے یہ پہلی فرض ہے۔ اور دوسری فرض ہاتھ کا دھونا ہے۔ ہاتھ کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، یعنی کہنی اس کے اندر داخل ہے، ایسا نہیں کہ کہنی سے باہر تک دھو لیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف چلو میں پانی لے کے 3 دفعہ ایسا کر لیتے ہیں اور وہ پانی کہنی تک تو پہنچتا ہے لیکن کنارے خشک رہ جاتا ہے، تو اس طرح سے وضو نہیں ہوتا۔ تو پانی ایک چلو لے کر کے پانی بہا لے اور پھر اچھی طرح سے اس کو مل لے تاکہ پورا ہاتھ دھلا چلا جائے۔ اس طرح سے دونوں ہاتھ کو بہترین انداز سے بہترین طریقے سے دھونا ہے تاکہ اچھی طرح سے دھل جائے اور تھوڑا بھی سوکھا نہ رہے، تھوڑا بھی سوکھا نہ رہے۔ جب ہاتھ دھو کر فارغ ہو جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنے سروں کا مسح کرو۔ تو سر کا جو مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ چوتھائی سر کا یعنی 1/4، یعنی سر کے 4 حصے کر کے ایک حصے کا مسح کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اس سے کم اگر کیے تو پھر فرض ادا نہیں ہوتا اور وضو نہیں ہوتا۔ اس طرح سے چوتھا فرض جو ہے وہ پیر کا دھونا ہے، اور پیر کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے، یعنی پیر کی جو ہڈی ابھری ہوئی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کو دھونا ہے، اس سے نیچے نہیں بلکہ اس سے اوپر دھونا ہے۔ یہ 4 چیز فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سنتیں ہیں اور مستحبات ہیں، جیسے کہ جب ہم وضو کرنے کے لیے آئیں تو وضو کرنے سے پہلے اپنے گھٹے کو یعنی پہنچے تک 3 دفعہ ہاتھ کو دھو لیں اور مسواک کر لیں اور اونچی جگہ پر بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھیں اور ہر عضو کو 3 مرتبہ دھوئیں، 3 مرتبہ کلی کریں، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالیں اور اس طرح سے رگڑ کر کے دھوئیں۔ یہ سب سنت ہے اور مستحب ہے۔ اب ایک چیز جو مسواک ہے، مسواک بہت اہم چیز ہے۔ مسواک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت پر یہ چیز مشقت نہ ہوتی، یعنی مسواک کرنے میں تکلیف نہ ہوتی،
تو میں ہر نماز سے پہلے اس کو ضروری قرار دے دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شفقت تھی اور محبت تھی کہ امت کے اوپر یہ چیز کو واجب نہیں کیا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ امت ہر وقت، ہر پانچوں وقت کی نماز میں نماز پڑھنے سے پہلے مسواک کرے، مسواک کر کے وضو کرے۔ تو یہ بہت بڑی سنت ہے۔ مسواک کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ نماز کے ثواب کے اندر بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ وہ نماز جو بغیر مسواک کے پڑھی جاتی ہے اور جو نماز مسواک کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 27 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے امت کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہر نماز سے پہلے جو وضو کرتے ہیں تو وضو سے پہلے اگر مسواک میسر ہو تو مسواک کر لے، یا پھر اس کی جگہ کوئی اور دوسری چیز ہے جیسے منجن ہے یا پھر اور کوئی چیز ہے، اس سے اچھی طرح سے دانت صاف کر کے منہ کو پاک صاف کر لے، کیونکہ بہت دیر جب رہتے ہیں تو منہ کے اندر بدبو آ جاتی ہے اور بدبو کے ذریعے سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو نورانی مخلوق ہوتے ہیں جسے تکلیف محسوس ہوتی ہے اور ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اس لیے منہ کو اچھی طرح سے پاک صاف کرے اور پھر وضو کرنے سے پہلے نیت بھی کر لے۔ نیت کرے، یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ اگر نیت کریں گے تو جو ہم عمل کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا، اور اگر نیت نہیں کیے تو وضو تو ہو جاتا ہے لیکن ثواب نہیں ملتا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ وضو کرنے کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں، صغیرہ گناہ جسے کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ وضو کے ذریعے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ انگلی کے ناخن جو ہوتے، ناخن کے کناروں سے بھی، پوروں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ جب آدمی چہرہ دھوتا ہے تو چہرے سے جو بھی گناہ صغیرہ ہوئے تھے وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے جب ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ کے بالکل ناخن کے کنارے، پوروں سے بھی گناہ پورے جھڑ جاتے ہیں۔ بعض اولیاء کرام پہلے ہوا کرتے تھے جس کو کشف ہوتا تھا تو وہ لوگ اس گناہ کو جھڑتے ہوئے بھی دیکھ لیتے تھے کہ کون کون سے گناہ جھڑ رہے ہیں۔ اور ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ وضو جب کر رہے ہیں تو تھوڑا سے اوپر بڑھا کر وضو کریں، یعنی جیسے اب چہرہ دھو رہے ہیں تو اچھی طرح سے دھو لیں، اور اگر ہاتھ دھو رہے ہیں تو اوپر تک دھوئیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پیر دھوئیں تو پیر کو بیچ پنڈلی تک دھو لیتے زیادہ اچھا ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن ہم تم لوگوں کو پہچانیں گے وضو کے آثار سے، جس کو حدیث میں کہا گیا ہے خرم محجلین، یعنی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دریافت کیا کہ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کو تو آپ پہچانتے ہیں کہ ہم آپ کے درمیان ہیں، آپ نے ہمیں دیکھا ہے تو پہچان جائیں گے کہ ہم آپ کی امتی ہیں، لیکن وہ حضرات جو آپ کے بعد آئیں گے، آپ نے اسے دیکھا نہیں ہوگا تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کے آثار سے ہم اسے پہچان لیں گے، کہ وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے چہرے، ان کے ہاتھ، ان کے پیر چمک رہے ہوں گے، جسے غرم محجلین کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بھی دی کہ جیسے ایک میدان ہو اور میدان میں بہت سارے گھوڑے ہوں اور سب ایک طرح کے گھوڑے ہوں، لیکن ایک گھوڑا ایسا ہے جس کے ہاتھ اور جس کے پیر، یعنی آگے کے پیر اور پیچھے کے پیر، یہ چاروں، اور چہرہ سفید ہو اور یہ گھوڑا میرا ہو، تو اسے پہچاننے میں کیا مشکل ہوگی؟ یقیناً اگر لاکھوں میں، کروڑوں میں بھی یہ گھوڑا رہے تو پہچان جائیں گے فوراً کہ یہ گھوڑا میرا ہے۔ تو اس طرح سے میری امت کی یہ پہچان ہوگی کہ وضو کے آثار کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ان کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو فرمایا کرتے تھے تو اپنے ہاتھ کو جب دھوتے تھے تو بیچ کونی سے بھی اوپر دھوتے تھے، یعنی بغل سے قریب تک دھوتے تھے، اور جب پیر کو دھوتے تھے ٹخنے سے اوپر بیچ پنڈلی تک دھوتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو چاہے اپنے سفیدی کو آگے بڑھانا چاہے، اوپر کرنا چاہے تو وہ کرے، اس لیے میں
پنڈلی کو آدھے پنڈلی تک دھوتا ہوں، ہاتھ کو اوپر تک دھوتا ہوں، تاکہ میرے پیر کی اور میرے ہاتھ کی سفیدی زیادہ اونچی رہے۔ یعنی جس کو اضافہ کرنا ہے وہ اضافہ کر سکتا ہے، ورنہ تو فرض صرف کہنیوں تک ہی دھونا ہے۔ تو اس طرح سے وضو کے اندر جب ہم وضو کر رہے ہیں، حدث اصغر کو دور کر رہے ہیں اور پاک ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ 4 چیز فرائض ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سنت ہے، وہ مستحب ہے۔ اس طرح سے جب پیر دھوئیں یا ہاتھ دھوئیں تو ہاتھوں کا بھی خلال کر لیں، پیروں کا بھی خلال کر لیں، تاکہ پانی اچھی طرح سے ہر عضو کو پہنچ جائے۔ داڑھی کسی کی ہوتی ہے تو داڑھی تو ہر مسلمان کو رکھنا ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے، ہر نبیوں کی سنت ہے، کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جس کو داڑھی نہیں تھی۔ تو یہ داڑھی بہت بڑی سنت ہے۔ آج مسلمان، اس سے بہت سارے مسلمان داڑھی نہیں رکھتے ہیں، تو یہ بہت بڑی عیب کی بات ہے، اسے داڑھی رکھنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ 24 گھنٹے انسان اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک داڑھی نہیں ہوگی، جب تک سمجھے گناہ میں ملوث ہے۔ تو ہر مسلمان کو داڑھی رکھنی چاہیے۔ تب داڑھی کسی کی گھنی ہوتی ہے، کسی کی پتلی ہوتی ہے، گھنی نہیں ہوتی۔ گھنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اندر کے کھال دکھائی نہیں دیتے، اور بعض حضرات کی داڑھی ایسی ہوتی ہے کہ کھال دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کھال دکھائی دیتا ہے تو جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن اتنی گنجان ہے اور اتنی گھنی داڑھی ہے کہ اندر کے کھال نہیں دکھائی دیتے ہیں، تو اندر تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ تو اس طرح سے وہ خلال کر لے، اور تاکہ داڑھی کے اندر بھی پانی پہنچ جائے۔ تو ان ساری چیزوں کی رعایت کر کے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد وضو کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنی چاہیے، اور پھر مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے۔ تو یہ تو حدث اصغر ہوا۔ اب حدث اکبر یعنی بڑی ناپاکی، جس کے لیے غسل کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کس طرح سے کرنا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کہ غسل کے اندر 3 چیز فرض ہے۔ ایک کلی کرنا ہے، اور ایک ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور سارے بدن پر، پورے بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 چیز فرض ہے۔ اس کے علاوہ بعض چیزیں ہیں جو سنت ہے، جیسے جب ہم غسل کرنے لگے، غسل سے پہلے دونوں پنجوں کو ہاتھ کے دھو لیں، اور استنجا کر لیں، اور پھر وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد پھر پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں۔ یہ سنت ہے، اور باقی چیزیں جو 3 بتائی گئی وہ فرض ہے۔ اب اگر کلی کرنے کے ساتھ ساتھ اگر روزے سے نہیں ہے تو غرغرہ کر لے تو زیادہ اچھا ہے، اور ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچا لے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن عزیز میں فرمایا، فَتَّحَّرُوا کا لفظ فرمایا کہ خوب خوب پاکی حاصل کرو، یعنی جہاں جہاں تک پانی پہنچ سکے وہاں وہاں تک پانی پہنچاؤ۔ تو غسل کے اندر زیادہ شدت ہے، جہاں جہاں تک پانی پہنچا سکتے ہیں وہاں وہاں تک پانی پہنچانا چاہیے۔ تو اس چیز کا بھی خیال کریں کہ بدن کے اندر جو سوراخ ہوتے ہیں وہاں بھی پانی پہنچے، وہ سوکھا نہ رہے۔ جیسے ناف ہے، ناف کے اندر بھی انگلیاں پھیر لے، کان ہے، کان کے اندر بھی انگلی اچھی طرح سے پھیر لے، اور پھر جہاں جہاں بھی سوراخ ہے وغیرہ وغیرہ، اس ساری چیزوں کو اچھی طرح پانی پہنچائے اور اچھی طرح سے دھو لے، تاکہ غسل صحیح ہو۔ اور ایک چیز غسل میں عورت کو یہ خیال کرنا چاہیے، جیسے اب عورت چوٹی باندھتی ہے، گوندتی ہے اپنے بالوں کو، تو اگر ان کا بال گوندھا ہوا ہے، ناپاکی سے پہلے کھلا ہوا نہیں تھا بلکہ گوندھا ہوا تھا، تب ان گوندھے ہوئے بال کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اگر جڑ تک پانی، یعنی سر کے جڑ تک پانی، بال کے جڑ تک پانی پہنچ جاتا ہے تو ان چوٹیوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر بغیر کھلے ہوئے جڑ تک پانی نہیں جاتا، بال کے جڑ تک پانی نہیں پہنچتا ہے، تو پھر چوٹی کو کھولنا ضروری پڑے گا۔ اور اگر پہلے سے کھلے ہوئے بال تھے تو اب ان پورے بالوں کو بھی دھونا ضروری پڑے گا۔ تو عورت کو یہ چیز خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ مسائل تھے حدث اصغر کے اور حدث اکبر کے۔ اب نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ اگر لگ جائے تو جہاں پہ لگ جائے اس کو دھو لے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کپڑے میں لگا ہوا ہے تو جو کپڑے میں جس جگہ لگا ہوا ہے اس جگہ کو دھو لیں تو کپڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اب بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نجاست ایسی چیز میں لگی ہوتی ہے جس کو دھویا نہیں جا سکتا ہے،
جیسے گدا، موٹا گدا ہے یا پھر اور چیز ہے جیسے چمڑے کی کوئی چیز ہے اور اس کو دھونا مشکل ہے، تو اس کو کیسے دھونا ہے؟ تو اس کے دھونے کا بھی طریقہ ہے۔ جیسے اگر گدے میں کوئی پیشاب کر دیا، بچہ پیشاب کر دیا، اس کو پاک کرنا ہے، تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے دھو کر کے پھر چھوڑ دے تاکہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر دوبارہ دھوئے، پھر دوبارہ دھو کر کے پھر اس کو ویسے ہی لٹکا دے۔ اگر پھر پانی ٹپکنا بند ہو جائے تو پھر تیسری مرتبہ دھوئے۔ تو اس طرح سے دھونے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی ایسی چیز جس کو نچوڑا نہیں جاتا ہو اور پھر اس کو دھونا مشکل ہو تو اس کے دھونے کا بھی طریقہ ہے۔ تو جو نچوڑا جاتا ہے اور جس کو دھونے میں کوئی مشکل نہیں ہے تو اس کو 3 دفعہ اچھی طرح سے دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے محترم ناظرین کرام، حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی حاصل کی جاتی ہے، اور حدث اصغر اور حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنے سے پہلے اس چیز کی بھی نیت کر لے تو بہت اچھا ہے کہ ہم پاک صاف ہونے کے لیے اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اور نماز وغیرہ تلاوت وغیرہ کرنے کے لیے پاکی حاصل کر رہے ہیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ بغیر نیت کے بھی غسل بھی ہو جاتا اور وضو بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو ثواب مرتب ہونا چاہیے تھا، جو ثواب ملنا چاہیے تھا، وہ ثواب اس پر ملتا نہیں ہے۔ تو یہ سب طہارت کے مسائل تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسی طرح سے ہمیں پاکی حاصل کرنے کی اور پاکی حاصل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔